نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ بہار موج تم ماضی میں اب بعد فضا تم ہو، بہار موج تم ماضی میں اب بعد فضا تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ محترم حضرات، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں میں مبتلا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور ان کو دور کرنے کی کیا تدبیریں ہیں، ان کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن اس وقت دور حاضر کے بعض شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے پاک دامن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان میں سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا رخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے خوف ملنا جلنا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں، ان کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری اور عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا عیب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ ہائے افسوس، ہمارے عقل کہاں چلے گئے؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ گویا کہ سنیما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود فلمیں دکھاتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے اور چاروں طرف ٹی وی کے انٹینا دکھائی دیتے ہیں جس سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہ کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ محترم حضرات، ابھی جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے وہ تو دوسری چیزوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اخبار و رسائل اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، ٹیلی ویژن وہ خطرناک چیز ہے کہ جس کے ذریعے مردوں اور عورتوں
بچوں اور بوڑھوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کس کی غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس کا تباہ ہوتا ہے، حیا شرم جاتی رہتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم و ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کرے، تقریروں اور بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز ہونے اور اس کی برائیوں کا تذکرہ کرے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ان کے سامنے رکھے، جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہو۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ محترم حضرات، قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے سنیما اور ٹیلی ویژن ہی کافی تھے، مگر یورپ اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو تباہی کے گار میں دھکا دینے اور ان کے پاکیزہ معاشرے کو بد سے بدتر بنانے کے لیے بے پردگی کا سبق دیا۔ مغربی تہذیب کی ساحت پر خواتین نے لبیک کہا اور شریعت مطہرہ کے اس اہم اور عظیم حکم کو بس سے پشت ڈال کر بے پردہ گھومنے لگی۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری دنیا کی تاریخ میں عورت مرد کے ساتھ ملنے جلنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین شہر کا سفر کیا اور جو عورتیں کنویں پر الگ کھڑی تھی، اس کی وجہ بھی یہی بتلائی گئی ہے کہ انہوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہیں کیا۔ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیے بیٹھی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے مردوں اور عورتوں میں جو شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بے تکلف ملاقات کا رواج نہ تھا۔ محترم حضرات، شریعت مطہرہ نے پردہ کے فوائد اور بے پردگی کے نقصانات کو سامنے رکھ کر پردہ کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ پردہ سے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں اور بے پردگی سے بے شمار نقصانات ہیں۔ بے پردگی معاشرہ اور خاندان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بے پردگی سے دلوں کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے۔ بے پردگی سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ بے پردگی سے عورتوں کی حیا جاتی رہتی ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ رہنے دیں۔ بازار میں اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے روکا جائے، پارٹی منانے کے لیے ہوٹلوں میں بے پردہ لے جانے سے خود کو روکا جائے، تاکید کے ساتھ ان کو پردہ کی تعلیم دی جائے۔ کالجوں میں بے پردہ تعلیم حاصل کرنے سے اپنی بچیوں کو روکا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے حوال ان کے سامنے رکھے جائے اور باپردہ خواتین کی زندگی ان کے سامنے رکھی جائے۔ آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ موت تک اسلام کے احکامات پر پابندی کریں گے اور ایک ایسا نیک معاشرہ بنانے کی فکر کریں گے جو انسانیت کو ظلمت و تاریکی کے اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے عبدیت کا رشتہ قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ پہلی جو اللہ سے وہ چیز کی مانگ کرے گا، علماء نے لکھا ہے وہ وقت کی مانگ کرے گا کہ اللہ مجھے وقت دے دے کہ میں دوبارہ جا کر تیری بندگی کر کے آؤں۔ تو وقت کی اہمیت پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں مدرسے کے 3 بچوں کو، اویس ابن ابراہیم بھوج، اختر ابن محمد علی انجار، ابوالکلام ابن عبدالسلام تل آئیں اور وقت کی اہمیت کے بارے میں مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، اتنی تیزی سے کہا، کہیں کوئی پروگرام تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی جان، ابھی میں کافی جلدی میں ہوں۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے کہ 5 منٹ نہیں رک سکتے؟ دوست، کیا تم کو معلوم نہیں کہ آج انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا فائنل میچ ہونے جا رہا ہے؟ اور تم کو یہ بھی بتلا دوں کہ میں نے اس کے لیے 1 مہینہ پہلے سے ٹکٹ لے رکھا ہے، اور جانتے ہو اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو سیٹ ختم ہو جائے گی، اس لیے مجھے جانے دو۔ لیکن یہ تو بتلا دو، اس کرکٹ سے تمہارا کیا تعلق اور اس بلا میں تم کب سے پھنس گئے؟ ویسے تو ابھی تمہارے مدرسہ جانے کا وقت ہے۔ ارے بھائی جان،
اگر میں تمہارے چکر میں رہوں تو سارا کھیل ہی بگڑ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت تو ہے؟ بڑے دنوں کے بعد تم دونوں سے ملاقات ہو رہی ہے، پر صبح صبح تم دونوں یہاں کیسے؟ آج کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے؟ کیا بتلاؤ، صبح کی نماز کے بعد اپنے معمول کے مطابق تفریح کے لیے نکلا تھا کہ اچانک ان سے ملاقات ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ صاحب میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کیسا میچ؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی ان سب سے بے خبر ہے۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو، ہمیں کتابوں سے فرصتی کہاں ملتی ہے کہ ان سب چیزوں میں وقت برباد کرے۔ لیکن آج تو ویسے بھی سنیچر ہے، کیا اچھا ہوتا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلتے تاکہ اچھی طرح وہاں میچ کا مزہ اٹھایا جاتا۔ مگر آپ اور میچ، آخر آپ کے اندر یہ تبدیلی کب سے؟ میرا تو آپ کے بارے میں قطعاً ایسا کوئی گمان نہیں تھا کہ آپ بھی بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہوں گے، اور آخر آپ کے بارے میں ایسا کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ حالانکہ آپ ایک محنتی طالب علم ہو اور آپ کی اہمیت طلبہ کے درمیان قابل تعریف ہے، اور میرا خیال ہے کہ مدرسہ کے تمام طلبہ ہی آپ کی قدر کرتے ہیں۔ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی انہیں خوش مزاج مولویوں میں سے ہے جن کا کھیل کود کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی خواب کر لیتے ہیں۔ ذرا ادھر تو دیکھیے کہ میچ دیکھنے والے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کیا آپ کے کہنے کے مطابق یہ سبھی بے وقوف اور وقت ضائع کرنے والے ہیں؟ اور رہی مدرسہ جانے کی بات، تو اگر 2-4 گھنٹے نہ جاؤ تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ افسوس ہے تم جیسے لوگوں پر جو تعلیم کے مقابلے میں کھیل کود کو ترجیح دے کر دنیا کی لذتوں کی خاطر اپنا دین برباد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی جان، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس سے تم کو کیا فائدہ ملنے والا ہے کہ تم اس میں اپنی دلچسپی دکھلا رہے ہو اور اس کو تعلیم پر ترجیح دے رہے ہو؟ جب آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم تو پھر آپ کو کس طرح سمجھایا جائے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے بھائی جان، یہ تو دن بھر کا وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب موڈ خراب ہو تو میچ دیکھنے چلے جایا کرو، چونکہ میچ کے درمیان چھکے چوکے اور بولروں کی جادوگری ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ بھلے ہی تھکن اتار دیتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آپ جیسے محنتی طالب علم کو بھی چند گھنٹوں کی لذت کے خاطر پورے دن کا وقت ضائع کر دینے اور تعلیم کے چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرے دوست، وقت ہی تو وہ چیز ہے جس کی قدردانی ہر زمانے میں معتبر ہے اور ہر زمانے میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب ہمیشہ وقت کی قدردانی کا سبق دیتے رہے ہیں۔ وقت ہی کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی قدر نہ کریں تو وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے کھیلوں سے کس طرح بے رحمی کے ساتھ وقت ضائع ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس میں پڑھ کر اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں، مگر آپ ہے کہ ذرہ برابر بھی آپ کو اس کا احساس نہیں۔ آپ کی بات تو صحیح ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اس سے کچھ فائدے بھی تو ہے۔ اگر اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگ اس میں دلچسپی کیوں لیتے؟ آپ تو اخبار میں پڑھتے ہی ہوں گے کہ باہر بعض میچ میں تو ملک کے عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے سیاسی رہنما اور ملک کے قائدین حاضر ہوتے ہیں اور پورے دن میچ دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی تو کھیل کود سے صحت اچھی رہتی ہے، پھر اس سے اس طرح نفرت کا کیا مطلب؟ مجھے اس سے قطعاً انکار نہیں۔ ایسی کثرت ہے کہ جن سے صحت و قوت کو باقی رکھنے میں مدد ملتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سے دلچسپی رکھنا کوئی برا نہیں ہے۔ غلط تو یہ ہے کہ ابھی آپ گھنٹہ چھوڑ کر میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس سے آپ کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا۔ کیا بزرگوں کے کہنے کے مطابق ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکت ختم نہیں ہو جائے گی؟ رہی یہ بات کہ اس میں تو بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی شرکت کرتے ہیں، انہی لوگوں نے نوجوانوں کے ذہنوں کو تعلیم کے بجائے کھیل کود کی طرف پھیر دیا ہے، اور پھر یہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہمارا ملک کافی پیچھے
کے متعلق کیا کہا جائے؟ آپ کی بات تو بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے. واقعی ان سب چیزوں میں بے حد وقت ضائع ہوتا ہے جس کا عام لوگوں کو احساس نہیں. بلا شبہ وقت ایک قیمتی چیز ہے جس کو بیکار چیزوں میں ضائع کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہوتا. میں تو اب تک اس کے نقصانات سے غافل تھا. اب میری عقل میں بات آئی کہ حقیقت کیا ہے. آپ نے ابھی جس سے ہماری رہنمائی کی ہے ہم آپ کا جیسا چاہے شکریہ ادا نہیں کر سکتے. خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم وعدہ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی اس طرح کے بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. تو بھائی چلو گھر واپس چلے، پھر تم کو جلدی سے مدرسہ بھی جانا ہوگا. بہت اچھا بھائی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اسٹاف نے کھتری عثمان حاجی صدیق انجار 10,000 روپیہ، حافظ تھنار بے حافظوں نے جت اکبر عبدل تل 500 روپیہ، حافظ تھنار نے مدرسہ نے 500 روپیہ، اسٹاف نے 500 روپیہ، مدرسہ نے 500 روپیہ. جامع مسجد تل مدرسہ نے 500 روپیہ. جاکر حسین عبدالرحیم لیاری مدرسہ نے 500 روپیہ، اسٹاف نے مدرسہ طلبہ نے 50 روپیہ نے، اسٹاف نے 50 روپیہ. عبداللطیف عبدالرحیم مدرسہ نے 50 روپیہ، اسٹاف نے 50 روپیہ. ایوب کھمو مدرسہ نے 100 روپیہ، اسٹاف نے 100 روپیہ. الیاس غلام علی لیاری 50 روپیہ، مدرسہ نے 50 روپیہ، اسٹاف نے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. ماشاءاللہ انعامات کی بارش مہمانان رسول کے لیے. ایسا لگتا ہے کچھ کے غیور دوستوں نے اور دین سے محبت رکھنے والے ساتھیوں نے مدرسے کے طلباء کے لیے اپنے جیبوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی ہم سن رہے تھے وقت کی اہمیت کے بارے میں، ایک دینی مکالمہ. ایک سمجھدار اور دینی لوگوں کے بیچ میں ایک وقت کو ضائع کرنے والا شخص آیا اور دونوں کے سمجھانے سے بہت ہی کم وقت میں اس نے اپنی اس بری عادت سے توبہ کر لی. کاش ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ ہم بھی وقت ضائع نہیں کریں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے. اب آگے ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں ایک بچے کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ایک منظم نظم پیش کریں. جابر ابن نور محمد کھرسرا. نظم کا عنوان ہے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے.